شہزادی وائس کی ٹیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمدرد۔ اس بار ہم آپ کو کشمیر میں پیش آنے والے ایک خوبصورت واقعے کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ یہ پچھلی بہار کے دن تھے جب ہم امتحان سے فراغت پا کر تفریح کی خاطر وادی کشمیر جا نکلے۔ میرے ساتھ میرا بھائی اور والدین بھی تھے۔ ہم نے دریائے نیلم کے کنارے ایک گاؤں میں قیام کیا جہاں کوئی سرائے یا ہوٹل وغیرہ تو نہیں تھا، مگر ایک عمر رسیدہ شخص نے ہمیں اپنے گھر ایک کمرہ بغیر کسی معاوضے کے رہنے کو دے دیا۔ کراچی جیسے بڑے اور بھاگ دوڑ والے شہر میں ہمدردی اور مہمان نوازی جیسی قدریں شاید اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کشمیر کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں جو آپ کی مہمان نوازی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہم صبح سویرے فجر ادا کرنے کے بعد چہل قدمی کے عادی ہیں، سو میں اور میرا بھائی احمد ایک بلند پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ ہمارے سامنے چیڑ، اخروٹ اور دیار کا ایک گھنا جنگل تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہمیں ایک درد بھری آواز سنائی دی۔ ہم نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور آواز کے تعاقب میں بڑھنے لگے۔ کچھ درختوں کی اوٹ میں ایک لکڑی سے بنا پنجرا پڑا تھا جس میں ایک نہایت خوبصورت کالا ہرن قید تھا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ چند دن پہلے ہی اخبار میں پڑھا تھا کہ حکومت نے چند جانوروں کے شکار پر پابندی لگائی ہے جنہیں ناپید ہونے کا خطرہ ہے، جن میں سے ایک کالا ہرن بھی ہے۔ میں نے یہ بات احمد سے کہی تو اس نے ہرن کو آزاد کرنے کا مشورہ دیا، مگر میں نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا اور ہم دونوں جلدی جلدی گھر لوٹ آئے۔ رات کو ہم نے دادا ابو، وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں رہنے کو کمرہ دیا تھا، کو تمام بات بتاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں اسے کھول دینا چاہیے تھا، تو جواب میں انہوں نے ہمیں وہاں کی ایک علاقائی کہانی سنائی جو یہ ہے: پیارے بچوں، ایک دفعہ نیلم کے کنارے اخروٹ کے درخت پر اخروٹ توڑتے ہوئے ایک گلہری شاخ ٹوٹنے سے دریا میں جا گری۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی جب ایک ریچھ جو دریا سے مچھلیاں پکڑ کر کھا رہا تھا نے اس کی جان بچائی۔ گلہری بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ریچھ نے اخروٹ کے موٹے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ گلہری نے اس درخت کی چوٹی پر اپنا چھوٹا سا گھر بنا لیا جو اس نے اپنے تیز ناخنوں اور دانتوں کی مدد سے تعمیر کیا۔ اب ریچھ کی مدد کرنے کی باری تھی، سو گلہری نے ریچھ سے پوچھا، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتی ہوں؟ ریچھ نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ہاں، مجھے اونچے درختوں سے شہد توڑنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کیا تم اس بارے میں میری کوئی مدد کر پاؤ گی؟ گلہری نے کچھ جواب دینے کے بجائے درخت کی اس بلند شاخ کی طرف چڑھنا شروع کر دیا جس پر ایک شہد کا چھتا جھول رہا تھا۔ گلہری نے اپنے تیز دانتوں سے اس شاخ کو کاٹ ڈالا اور چھتے سمیت ریچھ کے قریب پھینک دیا۔ ریچھ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور گلہری کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن جب ریچھ نے گلہری کو سردیوں کے لیے اخروٹ جمع کرتے پایا تو وہ مشکل میں تھی۔ ایک ایک اخروٹ کو توڑنا بہت مشکل اور صبر طلب کام ہے، اور پھر گھر پہنچانا تو اس سے بھی بڑھ کر۔ اس مشکل کا حل یوں نکالا کہ درخت کا تنا پکڑ کر زور سے ہلاتا تو بہت سے اخروٹ ایک وقت میں زمین پر آ گرتے اور گلہری انہیں ریچھ کی مدد سے گھر لے جاتی۔ پھر کیا تھا، گلہری نے درخت میں بہت سے خانے بنا دیے جن میں وہ سردیوں میں استعمال کے لیے شہد اور اخروٹ جمع کرتے، اور پوری سردیاں جب باہر برف پڑتی تو دونوں مزے سے دونوں اشیاء سے بنا ہوا کیک کھاتے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا ان دوستوں کا معمول بن گیا اور وہ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ یعنی اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگلے دن ہم امی، ابو اور وہاں کے انسپیکٹر جاوید کے ساتھ اسی ہرن والی جگہ پر پہنچے۔ ہرن کو آزاد کروایا اور پولیس نے اس گروہ کو تلاش کے بعد پکڑ لیا جو نایاب جانوروں کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ مجھے اور احمد کو گاؤں کا ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور یہ عزت اس انعام سے بہت بڑی تھی جسے دلوانے کا وعدہ انسپیکٹر جاوید کر گئے تھے۔ گھر پہنچ کر ہم نے دادا ابو سے اخروٹ اور شہد کا کیک کھایا جو بہت لذیذ تھا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔